نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يمحق الله الربا ويربي الصدقات وقال النبي صلى الله عليه وسلم وفي الحديث لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقال هم سواء۔ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، معاشی طور پہ لوگ بہت پریشان ہیں۔ اس کے اسباب کیا ہیں اور اس کا حل کیا ہے، اس پہ انشاءاللہ ہم مختصر سی گفتگو کرتے ہیں۔ اس جمعہ کو یعنی کل سنا ہے پٹرول کی قیمت 90 روپے مزید بڑھ رہی ہے۔ مہنگائی میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں تو آپ نے مدینہ کی معیشت کا جائزہ لیا تھا۔ معیشت پہ تب بھی یہودیوں کا قبضہ تھا، معیشت پہ آج بھی یہودیوں کا قبضہ ہے۔ جو کام اس وقت کے یہودی کر رہے تھے وہی کام آج کے یہودی بھی کر رہے ہیں۔ دو بڑے جال پھینکے ہوئے تھے انہوں نے۔ ایک تو وہ سود پہ قرضے دیتے ہیں، اور دوسرا عیش پرستی، یہ انہوں نے عربوں کو وراثت میں دے دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کاموں کا جائزہ لیا کہ یہ مسلمانوں کی معیشت کو تباہ کرنے والی چیزیں ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے سود کی تباہ کاریوں سے امت کو آگاہ کی۔ سود کو حرام قرار دے دیا، سودی کاروبار حرام کر دیے، سودی معاملات کو ناجائز کر دیا۔ اور دوسرا کام یہ کیا کہ اپنے صحابہ کو سادہ زندگی گزارنے کا حکم نہیں۔ سود کی شرح اب ہمارے ملک میں بڑھ رہی ہے، اور عیش پرستی اسی طرح ہے۔ غریب کی جیب میں بھی 1 لاکھ روپے کا موبائل ہے، امیروں کے تو کیا کہنے، اور پھر اوپر والی سطح کے لوگوں کے تو کیا کہنے۔ جب تک کوئی شخص، جب تک کوئی قوم، جب تک کوئی ادارہ سود سے توبہ نہیں کرے گا،
اور سودی کاروبار سے توبہ نہیں کرے گا اور سودی معاملات سے پیچھے نہیں ہٹے گا، تب تک یہ معاملہ سدھرنے والا نہیں۔ اس کی سنگینی کو ہم سب نے غور سے دیکھنا ہے۔ عام سے عام بندے کو بھی سود کی دلدل میں پھنسایا جا رہا ہے۔ یہ ہمارے جیسے لوگ آرام سے یہ لون لے رہے ہیں موبائلوں پہ۔ آپ کے پاس کال کرنے کے بیلنس ختم ہو چکا ہے، آپ لون لے لیں، آرام سے لیا، اس کو استعمال کیا، بعد میں سود کے ساتھ واپس کیا۔ کون بچے گا اس سود سے؟ مسند احمد کی جو روایت ہے کہ قرب قیامت شاید کوئی شخص سود سے بچ نہ پائے گا، اور اس کا دھواں تو ہر ایک کو متاثر کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس شخص پہ لعنت کی ہے جو کسی بھی طرح سے سود کے معاملے میں ملوث ہو جاتا ہے، کھانے والا ہو، کھلانے والا ہو، پہنچانے والا ہو، رکھنے والا ہو، گواہ بننے والا ہو، لکھنے والا ہو، حفاظت کرنے والا ہو، سب پہ آپ نے لعنت کی اور فرمایا ہم سوا، یہ گناہ میں سب برابر کے شریک ہیں۔ کتنا گناہ ہے سود کا، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کسی کا سود کا کاروبار کروڑوں پہ بھی جائے گا، آخر کار ختم ہو جائے گا۔ یہ اللہ رب العزت نے سود کو مٹانا ہوتا ہے۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں، اس وقت پوری دنیا کے بینکوں میں سود کا نظام قائم ہے، چاہے انہوں نے جتنے مرضی اسلامک نام رکھے ہوئے ہیں۔ کبھی بھول کے بھی آپ بینک سے گاڑی نہ لیجئے گا، لون نہیں لیجئے گا۔ یہ گھر کا 15 لاکھ مل رہا ہے، وہ جی ہم سے تو انہوں نے پورا 15 لاکھ ہی لینا ہے، ہم سے تو سود نہیں لے رہے۔ کوئی بینک بغیر سود کے قرضہ نہیں دیتا۔ سود کا جو پرافٹ ہے وہ آپ کی طرف سے حکومت ادا کرے گی، تو ملوث تو لینے والا ہو گیا، سبب تو بن گیا، شریک تو وہ اس میں ہو گیا، سودی کاروبار کو آگے لے جانے کا ذریعہ تو بن گیا، اور پھر نتیجہ وہی ہوگا کہ اس کی معیشت تباہ ہو جائیں گی۔ میرے ایک جاننے والے بھائی ہیں، اکاڑا کے رہنے والے ہیں، مجھے ایک دن کہنے لگے کہ استاد جی میرا بڑا کاروبار تھا، بڑی راحت تھی، بڑا سکون تھا، ایک دم کاروبار تباہ ہوا ہے، مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی، فلاپ ہو گیا ہوں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نے بینک سے کوئی معاملہ تو نہیں کیا؟ تو وہ کہنے لگے جی میں نے بینک سے گاڑی لی ہے۔ میں نے کہا یہ بینک کی گاڑی آپ کے کاروبار کو تباہ کر گئی۔ آپ نے آج تک دیکھا ہے کسی بینک میں گاڑی پڑی ہو؟ بینک کے پاس گاڑی نہیں ہوتی، بینک نے آپ کو قرضہ ہی دینا ہے، قرضے پہ اس نے گاڑی لے کے دینی ہے، اس پہ الگ سے سود ہے، پھر اس کی انشورنس کروانا پڑے گی، وہ بھی سود ہے۔ کتنے لوگوں نے انشورنس کروائی ہوئی؟ یہ جائز کیش ایزی پیسہ پہ 1 روپے پہ انشورنس کر رہے ہیں تاکہ آپ جیسے عوام الناس کو پھنسایا جا سکے۔ اسٹیٹ لائف کی ہوئی ہے لوگوں نے، بیمہ پالیسیاں کی ہوئی ہیں، آپ جی بیمار ہو گئے تو آپ کو اتنا ملے گا، آپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو آپ کو اتنا ملے گا۔ موبائل کی انشورنس ہو رہی ہے، گاڑی کی انشورنس ہو رہی ہے، گھر کی انشورنس ہو رہی ہے، بندے کی انشورنس ہو رہی ہے، کاروبار تباہ ہو رہے اسی وجہ سے کہ سود کے معاملات عام ہوں۔
دور رہیں ان تمام معاملات سے۔ آپ جی گیم کھیلیں، 1 روپے کی گیم ہے روزانہ کی بنیاد پہ، اور اس گیم کی بدولت آپ کی گاڑی بھی نکل سکتی ہے۔ جوا کھلواتے ہیں، پھنساتے ہیں عوام کو، جال پھینکے ہوئے ہیں۔ اور پھر ایک اور بات آپ لوگ یاد رکھیں، بینک سے جو آپ گاڑی لیتے ہیں نا، یا کوئی بھی شخص لیتا ہے، جب تک اس گاڑی کے سارے پیسے ادا نہیں ہو جاتے تب تک آپ نے اس کا کرایہ بھی دینا ہے، اگلا سود ہے۔ اور ایک بات آپ سب بیٹے، سب بھائی، سب آنے والے بزرگ یاد کر لیں، قرض کے بدلے آپ کسی سے کچھ بھی نہیں لے سکتے، اگر لیں گے تو سیدھا سود ہے۔ کل قرض ما یجر نفعا فہو ربا، ہر وہ قرض جو کسی بھی طور پہ انسان کو نفع دلا رہا ہے، 1,00,000 روپیہ دیتے ہیں، 1,20,000 واپس لیتے ہیں۔ ہاں، ایک اور چیز میرے اور آپ کے معاشرے میں اس وقت بڑی عام ہوئی پڑی ہے، گروی مکان لے کے اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، حرام، سود۔ قرض کے بدلے میں آپ کسی سے کوئی نفع نہیں لے سکتے۔ آپ سے کوئی بندہ 5 لاکھ قرض لیتا ہے اور آپ کو اپنا مکان گروی دے دیتا ہے، یہ گروی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کو کرائے پہ دے کے کرایہ کماتے رہیں، 5 لاکھ پہ اس نے واپس دینا ہے، اس کا کرایہ بھی کما رہے ہیں۔ یہ جو کرایہ آ رہا ہے یہ سود ہے۔ بعض کرائے پہ نہیں چڑھاتے، خود اس میں رہائش رکھ لیتے ہیں، یہ سود ہے۔ قرض کے بدلے آپ کسی سے کوئی چیز نہیں لے سکتے ہیں۔ ہاں، یہ گروی چوزہ چیز تو ضمانت ہوتی ہے کہ اگر میں وقت مقررہ پہ آپ کو آپ کا قرض نہ دوں، آپ میرا مکان سیل کر دیں، اپنا 5 لاکھ رکھ لیں، باقی مجھے واپس دے دیں۔ یہ تو اس لیے آپ کو مکان گروی ملا تھا، کرائے پہ دینے کے لیے تو نہیں ملا، رہائش رکھنے کے لیے تو نہیں ملا، فائدہ اٹھانے کے لیے تو نہیں ملا تھا۔ ہر قرض جس سے انسان نفع کماتا ہو وہ سیدھا سود ہوتا ہے بھائی، اور اس کی ایک وجہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص کسی کو قرض دیتا ہے، آپ نے 1,00,000 روپیہ کسی کو قرض دیا، 2 لاکھ قرض دے دیا، ایک وقت طے ہو گیا میں 1 مہینے کے بعد آپ کو پیسے دے دوں گا، آپ کا قرض جب تک وہ شخص استعمال کر رہا ہے تب تک اللہ مالک الملک کے حکم سے فرشتے آپ کے نامہ اعمال میں اتنا صدقے کا اجر لکھ رہے، اور جب آپ کسی تنگ دست کو مہلت دے دیتے ہیں، مہینے بعد دینا تھا نہیں دے رہا، آپ کو 2 گنا صدقے کا ثواب مل رہا ہے۔ وَأَن تَصَدَّقُوا، اور اگر آپ معافی کر دے قرض، اللہ نے ہمت دی ہو، طاقت دی ہو، وسعت دی ہو۔ بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل فرمایا ہے، فوت ہونے لگا، اس کے نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہیں ہے، نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزہ رکھتا ہے، نہ دیگر نیک اعمال کی طرف اس کی توجہ ہے، بس ایک چیز اس کے پاس موجود تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتوں نے اسے اختیار دیا کہ تجھے اگر اپنی کوئی نیکی یاد ہے تو وہ یاد کر۔ تو اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور بلا کے کہنے لگا، تمہیں پتہ ہے میں لوگوں کو قرض دیتا تھا، یہ آج کل اخباروں پہ اعلان آئے ہوتے ہیں، قرض ہم سے لیں، 1,00,000 روپیہ لیں، 1.5 لاکھ واپس کریں، 1,20,000 واپس کریں۔ یہ کریڈٹ کارڈ کا استعمال کرنے والے بھائی بھی سمجھ لیں، بالکل سری سود۔ زیادہ سے زیادہ آپ ڈیبٹ کارڈ استعمال کر سکتے ہیں، بس اکاؤنٹ کھلوانا ہے، سیونگ اکاؤنٹ بالکل مت کھلوائیے۔ پہلی بات تو ویسے ہی بچنا چاہیے، لیکن اگر مجبوری ہے تو آپ کرنٹ اکاؤنٹ کھلوا لیں، کم از کم خود تو سود کی لعنت سے بچیں۔ اور اگر کوئی شخص اس میں ملوث ہے، اللہ نہ کرے، تو اسے وہ کام کرنا ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کی دھرتی پہ کیا تھا۔ لوگ جمع ہیں، آپ نے فرمایا لوگوں سن لو، آج کے بعد میں سود کو اپنے پاؤں کے تلے روند رہا ہوں۔ سب سے زیادہ سود میرے چچا عباس کا ہے، زیادہ کوئی بندہ میرے چچا عباس کا سود نہیں دے گا اس کو۔
جو اصل رقم ہے بس وہ رقم تم واپس کر دو، باقی سودی معاملات میں تم نے شریک نہیں ہونا ہے۔ بھائیو، اس وقت جو معیشت اور تجارت چل رہی ہے نا، میں آپ سب بھائیوں سے، آنے والے مہمانوں سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ نے کوئی بھی کاروبار کرنا ہو نا تو آپ پہلے علماء سے مشورہ کر لیا کریں، ان سے پوچھ لیا کریں میرا یہ کاروبار جائز ہے؟ یہ پراپرٹی پہ لوگ فائلیں بیچ رہے ہیں، زمین ہے ہی کوئی نہیں، نشاندہی ہے ہی نہیں، کسی جگہ پہ اس کو سلیکٹ کیا ہی نہیں ہے، فائلیں بک رہی ہیں، پلاٹ ہیں ہی نہیں، سیدھا سود کما رہا ہے یہ بندہ اور سیدھا حرام میں ملوث ہو رہا ہے یہ بندہ۔ بڑے کاروبار حرام ہے بھائی اس وقت۔ آپ کو اگر کسی نے اپنا مکان گروی دیا ہے، آپ نے کرائے پہ دے دیا، اصل رقم سے یہ کرایہ ختم ہوگا، جتنا کرایہ آپ نے لے لیا اتنا آپ قرض سے کم لیں گے، فائدہ نہیں اٹھا سکتے آپ۔ دعا کریں اللہ سود کی لعنت کو امت مسلمہ سے دور کرنا۔ ایک ہمارے حکومتی باشندے کا اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت دے، ہمیں بھی ہدایت دے، یہ باقاعدہ بیان آیا تھا کہ علماء کو چاہیے کہ وہ مل کے بیٹھیں اور سود کو حلال کرنے کی کوئی صورت اختیار کریں۔ استغفر اللہ۔ یہ معیشت تباہ ہی اس لیے ہوئی پڑی ہے، یہ تجارتیں تباہ ہی اس لیے ہوئی پڑی ہیں۔ ہمارے ہاں مہنگائی کا یہ جو طوفان آیا ہوا ہے نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں پہ اپنے معاملات نہیں کر رہے ہیں۔ سیدنا امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کتاب البیوع کا آغاز اس حدیث سے کرتے ہیں، الحلال بین والحرام بین۔ حلال چیزیں بالکل واضح ہیں، آپ تجارت کریں، حلال تجارت کریں۔ اللہ اکبر۔ اتنی پاکیزہ، اتنی حلال، اتنی طیب روزی ہماری ہونی چاہیے کہ اس میں ایک درہم ایک دینار، جیسے امام بخاری رحمہ اللہ کہتے تھے، حرام تو دور کی بات ہے، میری کمائی میں ایک دینار بھی شبہ اور شیبہ کا نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ درمیان میں کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جن میں تشابہ ہوتا ہے کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے، اس سے دور ہو جاؤ۔ جس کام میں شبہ پڑ جائے، دع ما یریبک الی ما لا یریبک، بالکل حلال، صاف، طیب اور پاکیزہ روزی کمانی چاہیے۔ آپ آج کل بازار میں چلے جائیں، چھوٹے سے لے کے بڑے سے بڑے بندے تک، الا من رحم ربی، اس کے لین دین کے معاملات خالص غیر شرعی، چھوٹے چھوٹے معاملات۔ مدینہ منورہ میں نے ایک شخص کو دیکھا، وہ دکاندار کے ساتھ لڑی جا رہا ہے پنجابی میں، وہ بندہ عربی ہے، اس نے ریٹ بتایا، پتہ نہیں کپڑا تھا کہ کیا تھا، 40 ریال، وہ آگے سے اس سے لڑی جا رہا ہے، زور زور سے باتیں کر رہا ہے، میں نے 20 دینے ہیں، میں نے 25 دینے ہیں۔ اب اس کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی، وہ اس کو حیرت سے دیکھ رہا ہے۔ تو میں نے جا کے اسے کہا، اللہ کے بندے تو کیا کر رہے ہیں؟ مدینہ منورہ میں بیٹھے ہو، عمرے پہ آئے ہو، کچھ خیال کرو، کچھ اپنے ملک کی بھی عزت بحال کرو اور باقی رکھو، کیوں لڑی جا رہے ہو یہاں پہ بیٹھ کے؟ اور پھر پنجابی میں اس سے لڑی جا رہے ہو۔ تو اس نے کہا، بھائی جان یہ لڑنا سنت ہے۔ استغفر اللہ۔ میں نے کہا سنت ہے؟ اللہ کے بندے تو کیا کہہ رہے ہیں؟ کہنے لگا کہ میرے مولوی صاحب نے کہا ہے، ہم نے ان سے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، کوئی چیز لیتے ہوئے اتنا لڑو اتنا لڑو اتنا لڑو کہ تمہارے ماتھے پہ پسینہ آئے۔ عجیب بات نہیں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے؟ رحم اللہ رجلا باع سمحا واشترى سمحا واقتضى سمحا۔ اللہ اس بندے پہ رحم کرے جو چیز خریدتا ہے نرمی سے، بیچتا ہے نرمی سے، قرض دیتا ہے نرمی سے، قرض لیتا ہے نرمی سے۔ اور جیسے میں آپ کو حدیث کا اشارہ کر رہا ہوں، اگر اس کی یہ نرمی اتنی غالب آ جائے
کہ کسی تنگ دست کو اس کا قرض معاف ہی کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے نے جب اپنے بچوں کو بلایا اور ان سے گواہی لی کہ میں لوگوں کے ساتھ معاملات کرتا تھا، میں ان کو قرض دیتا تھا اور جو نہیں دیتا تھا میں اس کو مہلت دیتا اور پھر بھی نہ دے پاتا تو میں اسے معاف ہی کر دیتا تھا، کیا تم اس بات کی گواہی دو گے؟ تو بچے کہنے لگے ہم تو اس بات کے گواہ ہیں کہ جو آپ کا قرض واپس نہیں کر پاتا تھا آپ اسے معاف کر دیتے تھے۔ اللہ رب العزت کا اعلان سنیں، اللہ نے فرمایا اس حالت میں معاف کرنا یہ تو میری شان ہے، یہ بندہ میرے بندوں کو معاف کرتا تھا، میں اس بندے کو اپنی رضا کے لیے معاف کر کے جنت کا وارث بنا رہا ہوں۔ معاملات میں نرمیاں اختیار کرو۔ میرے ایک دوست نے مدینہ میں کپڑے کی دکان کھولی، خوب شیشہ شوشہ، وہاں پہ ویسے بھی آپ کو پتہ ہے ماحول بڑا فارورڈ سا ہے، تو مجھے فون کیا کہ استاد جی آؤ نا، تو میں گیا تو مجھے کہنے لگا یہ جو سامنے شیشہ لگا ہے نا اس کے اوپر میں نے کوئی حدیث لکھنی ہے، بتائیں میں کون سی حدیث لکھوں؟ تو میں نے کہا لکھو رحم اللہ رجلا باع سمحا واشترى سمحا واقتضى سمحا، اس بندے پہ اللہ اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے جو لین دین میں انتہائی نرمی کا مظاہرہ کرے، لڑائیاں نہیں کرنی ہیں، سختیاں نہیں کرنی ہیں، دو نمبری نہیں کرنی ہے، دھوکہ نہیں دینا ہے، فراڈ نہیں کرنا ہے۔ اللہ اکبر، ہمارے اکثر محدثین اور ائمہ کرام کپڑے کا کاروبار کرتے تھے۔ کاروبار سے شریعت کہاں روکتی ہے، بلکہ کاروبار میں برکت ہے، حلال ہو، طیب ہو، پاکیزہ ہو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تاجر تھے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تاجر تھے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے تاجر۔ ایک دفعہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے نا اپنے شریک کو کپڑا دے کے بھیجا، کپڑے میں تھوڑا سا عیب ہے، جیسے ٹک لگ جاتا ہے نا، کہا کہ تو نے لینے والے کو بتا دینا ہے کہ میرا کپڑا خراب ہے، تھوڑا سا اسے ٹک لگا ہوا ہے، کٹ لگا ہوا ہے، لینا ہے تو لے لے، نہیں لینا تو چھوڑ دیں۔ اور آپ سب بھائی یاد رکھیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بڑی مشہور حدیث ہے، البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، لین دین کرنے والے جب تک ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے وہ معاملہ اپنا جاری بھی رکھ سکتے ہیں، ختم بھی کر سکتے ہیں، بیع جاری بھی رہ سکتی ہے، بیع ٹوٹ بھی سکتی ہے۔ اگلے الفاظ ذرا یاد کریں، میں آپ سے کہوں گا، فرمایا فَإِن صَدَقَا وَبَيِّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِن كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا، اگر وہ دونوں سچ بولیں اور اپنا معاملہ بالکل واضح کریں۔ ایک شخص موبائل سیل کر رہا ہے، اسے پتہ ہے اس کی بیٹری خراب ہے، نہیں بتاتا، اسے پتہ ہے اس کا سپیکر خراب ہے، نہیں بتاتا، اسے پتہ ہے مائک خراب ہے، نہیں بتاتا، بلکہ آج کل تو قسم سے اللہ معاف فرمائے، آپ یہ ریڑھی والے کے پاس چلے جائیں نا جو پھل بیچنے والا ہے، اس نے سٹیکر وہاں لگایا ہوتا ہے جہاں نیچے سے پھل خراب ہے۔ چھوٹے سے چھوٹا بندہ ملوث ہے ان کاموں میں، بتائیں پھر ہماری معیشت تباہ نہ ہو تو کیا ہو، بے برکتیاں نہ آئے تو کیا نہ ہو، اور پھر ہماری زندگی میں بے سکونی نہ آئے تو اور کیا ہو۔ سکون تبھی آئے گا جب ہم اللہ رب العزت کی شریعت کے مطابق اپنے معاملات کو کریں۔ اب یہ شخص جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا پارٹنر ہے، اس کو یہ بتانا بھول گیا کہ میرے کپڑے میں عیب ہے، خرید کے لے آیا، اور جب انہوں نے کہا کہ تو نے بتایا تھا، کہنے لگا جی مجھے تو یاد ہی نہیں رہا۔ فرمایا چلو واپس چلو، جس کو کپڑا سیل کیا تھا اس کو تلاش کرو، اتنی قیمت تمہیں کم کرنا پڑے گی، تم نے بتایا کیوں نہیں تھا، اور اگر وہ تجھے مارکیٹ میں نظر نہیں آتا تو اتنی رقم تجھے صدقہ کرنا پڑے گی۔ عیب دار چیز سے کمایا ہوا مال کبھی اللہ رب العزت اس میں برکت نہیں ڈالتے ہیں۔ یہاں کسی کا داؤ چل جائے نا
عیبدار چیز بیچنے میں وہ بڑا خوش ہوتا ہے، نکل گئی، پٹین بھری ہوئی ہوتی ہے گاڑیوں میں، پٹین لگا دیتے ہیں اس لکڑی میں، جہاں عیب ہے وہی اس کو سجا کے بناتا ہے اور لوگوں کو دھوکے دیتا ہے اور پھنساتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غش سے منع کیا ہے، اور غش کی ایک شکل یہ بھی ہوتی ہے، یہ چیزیں آپ کی مارکیٹ میں عام ہے، چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا بندہ ان چیزوں میں ملوث ہوا پڑا ہے۔ میں تو عام مثال دیا کرتا ہوں، سکیاں گنیریاں اتنے پانی سوٹ رہے ہیں، ہاں وہ فوارہ لے کے کھڑا ہے، ماری جا رہا ہے تاکہ وہ گیلی ہو جائیں اور دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ تر و تازہ ہے۔ جھوٹ بول رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، اور پھر ہم گالیاں نکالتے ہیں کن کو؟ حکومت والوں کو، کہ جی انہوں نے مہنگائی بڑی کر دی۔ اللہ کے بندوں، مہنگائی ہمارے عملوں سے آتی ہے، ہماری اپنی کمزوریوں سے آتی ہے۔ صحیح بخاری میں سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے، غلط سعر فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر کے زمانے میں بھی ایک دفعہ مہنگائی ہو گئی تھی۔ اب لوگ دوڑ رہے ہیں، آپ کے پاس آ رہے ہیں، اللہ کے حبیب کوئی ممکن ہو تو آپ ریٹ مقرر کر دیں، ساعر لنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیمتوں کے ریٹ طے کر دے، ریٹ لسٹ لگی ہونی چاہیے، اس سے زیادہ کوئی قیمت نہ لے تاکہ مہنگائی پہ کنٹرول ہو جائے۔ ہم سمجھتے ہیں ان کاموں سے مہنگائیوں پہ کنٹرول ہو جائے گا، آپ ظلم کرتے ہیں۔ دیکھیں کسانوں کے ساتھ اس دفعہ کیا ہوا ہے، آلوؤں کی مد میں مر گیا بیچارہ، ظلم ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریٹ مقرر نہیں کیے، آپ نے فرمایا ان اللہ هو المساعر یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جب چیز وافر مقدار میں عطا کرتا ہے تو ریٹ کم ہو جاتے ہیں، اور جب وہ رزق تنگ کرتا ہے تو ریٹ بڑھ جایا کرتے ہیں۔ یہ چیزوں کا اتار چڑھاؤ رب کے ہاتھ میں ہے، اسی سے تعلق قائم کرو، رو دھوو، اس کے سامنے گریہ زاری کرو، اور جس وجہ سے اللہ رب العزت کی ناراضگی اتر رہی ہوتی ہے اور ہمارا رزق تنگ ہو رہا ہوتا ہے، کم ہو رہا ہوتا ہے، اس کو دور کرو گے تو اللہ رب العزت کی طرف سے برکتیں آئیں گی نا۔ ہمارے علاقے میں ایک دفعہ ایک واقعہ ہوا ہے، گندم بالکل تیار، نہ جانے کس سے کوئی غلطی ہوئی، گندم کو آگ لگ گئی، کھڑی فصل ایکڑوں کے ایکڑ لے گئی وہ، اور لوگوں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا، ویڈیو بنائی، اس ویڈیو کو نشر کیا، آگ یوں جلاتی جلاتی فصل کو جا رہی ہے اور ایک دم آگ یوں مڑ گئی، کٹ لگا ہوا، لوگ خود دیکھ رہے تھے۔ تو میں نے کسی سے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا یہ جو اگلی گندم ہے نا، یہ آدمی اپنی فصل کا پورا عشر دیتا ہے، اللہ رب العزت نے اس کو نقصان سے بچا لیا، یہ عشر ہی نہیں دیتا تھا، یہ اس دفعہ گڑے پڑے، کھڑی فصل پہ فصلیں تباہ ہو گئیں۔ کیوں ایسے ہوتا ہے؟ جب بارش کی ضرورت ہے بارش آ نہیں رہی، جب ضرورت نہیں ہے زیادہ آ رہی ہے، کیوں؟ یہ اللہ کا عذاب ہے۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، یہ تمہارے عملوں کی وجہ سے، تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے جو تمہیں اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے۔ ڈنڈی مارتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، چلاک بنتے ہیں، اور کسی مسلمان سے دھوکہ دے کے بیچارہ خوش ہو رہا ہوتا۔ ایک شخص پتہ کیا کر رہے ہیں، گندے گندے پھل نا 1-1 کلو کے پیک بنا کے اس نے رکھے ہوئے ہیں، لوگوں سے چھپا کے، پلڑا پکڑاتا ہے خود، لو جی پالو جڑے جڑے پانے نے پاؤ۔ یہ اس ساتھی نے مجھے بات بتائی ہے جس کے ساتھ خود یہ واقعہ ہوا ہے۔ اب وہ بیچارہ اچھے اچھے اٹھا کے ڈال رہے ہیں، اب یہ شاپر میں ڈالتے ہیں، وہ نیچے منہ کرتا ہے نا پیسے نکالنے کے لیے، یہ شاپر چینج کر دیں۔ گھر آ کے اس نے کھولا تو اس نے کہا جی میں نے تو وہاں سارے بڑے اچھے اچھے پھل ڈالے تھے اور یہاں کے دیکھا تو سارے ہی گندے نکلے۔ اس بندے کی معیشت میں برکت آئے گی؟
اس کی روزی میں برکت ہوگی. یہ جن بچوں کو کھلا رہا ہے وہ بچے نمازی بنیں گے, فرما بردار ہوں گے, وہ شریعت پہ چلنے والے ہوں گے. نہیں نہیں نہیں, یہ نہیں ہو سکتا. حلال طیب اور پاکیزہ روزی کا جب تک ہم اہتمام نہیں کر لیتے تب تک ہماری یہ تنگیاں اور مہنگائی اور بے روزگاری اور معیشت کی تباہی, اس سے ہمیں کوئی نہیں روک سکے گا, کوئی نہیں بچا سکے گا. یہ بھی بڑی غلط فہمی ہوتی ہے کہ اس دفعہ وہ الیکشن ہونے والے ہیں, جڑی نویں حکومت آئی نا وہ بڑا کام کرے گی. یہ نہیں ہوگا. جب تک کوئی قوم اپنی حالت نہ بدلے اللہ ان کی حالتیں نہیں بدلتا. بلکہ ترمذی شریف کی روایت ہے, ہر آنے والا سال پچھلے سال سے زیادہ سخت ہوگا حتیٰ کہ قرب قیامت ہوگا اور عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو جائیں گے. اور سنیں, جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو گئے نا, ہر طرف پھر سے دین پھیل جائے گا اور برکتیں کتنی ہوں گی. ایک حدیث کے الفاظ ہیں, پتھر پہ بھی دانے پھینکو گے ان پتھروں سے بھی اللہ رزق عطا کرے گا. اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں, ایک پھل, صرف ایک پھل پورے علاقے والے کھا لیں گے لیکن وہ پھل ختم نہیں ہوگا. جب روزیوں میں برکتیں ہوتی ہیں تو پھر سما یہ ہوتا ہے. اور جب برکت نہیں ہوتی, آپ یہاں پہ ماشاءاللہ بزرگ لوگ بیٹھے ہیں, آج سے کوئی 40-50 سال پہلے کیا تصور تھا کہ 1 ایکڑ سے 40 من 50 من فصل نکل آئے گی؟ کچھ بھی نہیں تھا. روزی کم تھی, برکتیں زیادہ تھی. آج روزی زیادہ ہے, برکتیں کم ہیں, پیسہ زیادہ ہے لوگوں کے پاس. اتنا پیسہ نہیں تھا لوگوں کے پاس جتنا اب ہے, لیکن یہ سب بے برکتی کا حال ہے. اللہ رب العزت نے اس رزق سے برکت اٹھا لی ہوئی ہے. برکتیں ہوں گی, معاملہ اور ہوگا. اس لیے فرمایا فَإِن صَدَقَا وَبَيِّنَا بُورِكَ فِي بَيْعِهِمَا وَإِن كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَتُ بَيْعِهِمَا. اگر لین دین کرنے والے بالکل سچ بیان کر دیں, اللہ ان کی برکت میں بڑی بے میں بڑی برکت رکھے گا. اور اگر وہ دونوں جھوٹ بولیں اور بات کو چھپا جائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دونوں کے مال کی برکتوں کو تباہ کر دیں. آج کون ہے جو کھلے عام اپنی چیز کا عیب بیان کرتا ہو؟ کبھی سنا ہے آپ نے کوئی بندہ کہہ رہا ہو یہ موبائل لے لے اس کی سکرین خراب ہے, یہ جانور لے لے اس میں یہ عیب ہے, یہ گاڑی لے لے اس کا انجن ہوا ہے؟ نہ نہ نہ, جھوٹ بولتا ہے اور ظاہری دنیا کے مال سے دھوکہ کھا کے اپنی آخرت عاقبت بھی تباہ کرتا ہے, اپنی روزی کی برکتیں بھی تباہ کر بیٹھتا ہے. دعا کریں اللہ میں حلال روزی کمانے کی توفیق نصیب فرما دے. ایک چیز تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھی کہ سود کی وجہ سے معیشت تباہ ہو رہی ہے, اس لیے آپ نے سود کو الی یوم القیامہ حرام قرار دے دیا ہوا ہے. اور دوسرا, عیش پرستی کی زندگی سے پیچھے آ جائیں. ہم لوگ اس لیے بھی تنگی کی زندگی میں آ رہے ہیں, دیکھا دیکھی, ہاں اس کے گھر میں اے سی ہے میرے گھر میں نہیں ہے, وہ گاڑیوں پہ سفر کرتا ہے میں موٹر سائیکل پہ کرتا ہوں, میں پبلک ٹرانسپورٹ پہ جاتا ہوں, گھر والے بھی تانے مار رہے ہوتے ہیں اور دیکھو جی آپ نے گوانیاں نے بھی لوا لیا تھے, آپ نہیں اجے لوایا. چادر دیکھ کے پاؤں پھیلانے چاہیے بھائی. جتنی اللہ نے وسعت رکھی ہے اس میں رہ کے زندگی گزاریں. اور ایک بات بڑی یاد کرنے والی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمیشہ سامنے رکھیں. یہ میں نے آج یا کل ایک کلاس میں بھی بات کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 3 دن چولہا نہیں چلتا تھا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے گھر میں کچھ تھا نہیں, یہ غلط فہمی ہے لوگوں کی. تھا. مال غنیمت کا 5واں حصہ آپ کا تھا, مال فیض سارا کا سارا آپ کا تھا. داماد آپ کے بڑے تگڑے تھے, عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی ثقافتیں زمانے میں مشہور ہیں. کیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کھانا ہی نہیں دے سکتے تھے؟ ایسا نہیں ہے جی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زہد اختیاری زہد ہے. میں نے الحمدللہ اس پہ ایک جمعہ بھی پڑھایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیاری زہد,
آپ نے اس عیش پرستی کی زندگی کو پسند ہی نہیں کیا، سادہ زندگی گزاری، اور سادہ زندگی گزارنے والے لوگ بڑے سکون کی زندگی گزارتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ جلیل القدر انسان، ہم ان کو جانتے ہیں، سب ان کی سیرت سے واقف ہیں۔ 22 لاکھ مربع میل تاریخ اسلام والوں نے لکھا ہوتا ہے، جبکہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتوحات کا دائرہ اس سے بھی کہیں زیادہ وسیع ہے۔ کیسر و کسرا کے بادشاہوں کے سامنے عیش پرستی کی صورتیں دیکھ کے ایک بندہ مدینے آ کے سیدنا عمر فاروق کے بارے میں تصور کیا لے رہا ہے کہ نہ جانے اتنا امیر انسان کس طرح کی زندگی گزارتا ہوگا، اس کا محل کتنا عالی شان ہوگا، اس کے نوکر چاکر کتنے ہوں گے، اس کے سامنے فوج اور پولیس کتنی ہوگی، اور اس کی شان و شوکت کا کیا عالم ہوگا، اس کے پروٹوکول کی کیا حالت ہوگی۔ یہ سوچ سوچ کے مدینہ میں آیا، اور مدینے میں کوئی ایسی فضا نظر ہی نہیں آ رہی۔ بالا آخر کسی سے پوچھا کہ میں نے امیر المومنین عمر فاروق سے ملنا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے کہا وہ درخت کے نیچے اینٹ کا تکیہ بنا کے جو بندہ سویا ہوا ہے وہ عمر فاروق ہیں۔ کہاں ہم کہاں وہ، یہ قمیض کی پچھلی جانب نا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی قمیض پہ 17 ٹانکے لگے ہوئے ہیں، خود سلائی کی ہے، جس کے روب و دبدبہ سے کیسر و کسرا کانپتے ہوں، جس کے ایمان کی گواہیاں اللہ کے حبیب نے دی ہوں، شیطان جن کو دیکھ کے رستے بدل دیتا ہو، اور جس کے خوف سے آج بھی دشمن کانپ جاتا ہے، اس کے کندھے پہ 17 ٹانکے لگے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بیت المقدس کی فتح ہونے لگی نا، تو غلام کو ساتھ لیا ہوا تھا اور کہا کہ ہم فضول خرچی نہیں کریں گے، ایک سواری ہمارے لیے کافی ہے، بس ایک سواری پہ ہم جائیں گے، کبھی تو پیدل چلے گا میں سوار ہو جاؤں گا، کبھی میں سوار ہو گیا تو پیدل چلے گا، بس یوں کر کے ہم نے بیت المقدس میں جانا ہے۔ اور آپ عجیب بات سنیں گے، جب بیت المقدس میں داخلے کا وقت ہے تب امیر المومنین کے پیدل چلنے کی باری ہے، جوتا ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، گٹھڑی ہاتھ میں ہے، غلام سواری پہ سوار ہے، امیر المومنین کے ہاتھ میں سواری کی لگام ہے۔ اسلم کہنے لگے امیر المومنین یہ بات ہمیں زیبا نہیں دیتی ہے، ہم یہودیوں کے علاقے میں داخل ہو رہے ہیں، ان کے ہاں ان کے بڑوں کی بڑی قدر ہے، کیا سوچیں گے، غلام سواری پہ سوار ہے اور امیر المومنین کے ہاتھ میں جوتے ہیں اور سواری کی لگام ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے، آپ سوار ہوں گے میں لگام پکڑوں گا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اللہ کے بندے ہم ذلیل قوم تھے، اس اسلام نے ہمیں عزتیں دی، اسلام کے احکامات سے اللہ نے برکتیں دی، آج اگر ہم اسلام کو چھوڑ بیٹھے ہم پھر سے ذلیل ہوں گے، اسی طرح ہم داخل ہوں گے کہ امیر المومنین کے ہاتھ میں لگام ہوگی اور تو اسی طرح اپنی باری کے مطابق۔ عمر کا عدل یہ تقاضا کرتا ہے کہ باری تیری ہے، اسی حالت میں ہم داخل ہوں گے، اور اسی حالت میں داخل ہو کے فتوحات کی یہ چابیاں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے وصول کی۔ ہماری تو سیدھی بات ہے، ٹھوک ٹھاک کی نہیں جاندی، پلے بھی کچھ نہیں ہوتا، اور جناب دیکھا نہیں جاتا اس بندے کو۔ سادگی بڑی شے ہے بھائی، سادگی بڑی چیز ہے، عاجزی بڑی چیز ہے، اور سادگی بڑی چیز ہے۔ دعا کریں اللہ ہمیں اپنانے کی توفیق دے دیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ دیا ہے تو انسان کنجوسی اختیار کرے، یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ لباس اچھا ہونا چاہیے، سواری اچھی ہونی چاہیے، اللہ نے دیا ہے اس کا اظہار ہونا چاہیے۔ بعد کے پاس ہے لیکن دیکھے تو یوں لگتا ہے جیسے نعوذ باللہ ساری کائنات کا فقیر ہی ہے، جوتا نہیں لیتے، کپڑے نہیں لیتے، یہ نہیں ہے۔ لیکن تکبر سے بچنا ہے، دکھلاوے سے بچنا ہے، شہرت سے بچنا ہے۔ من لبس لباس الشہرہ البسہ اللہ لباس الذل، فرمایا جو شہرت کے لباس پہنے گا اللہ اسے ذلالت کا نعوذ باللہ لباس قیامت کے دن پہنا دیں گے۔ خدا کی قسم یہ کتنی عاجزی ہے۔ لشکر بھیجا امیر المومنین نے جنگ کے لیے،
اور بے تاب رہتے تھے کہ کبھی خبر آئے کہ اس لشکر والوں نے کیا کیا، امیر کہاں ہوئے، لشکر جنگ فتح کر چکا کہ نہیں، اس علاقے کا کیا بنا، وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے کہ نہیں۔ اسی بے چینی میں چل کے مدینے سے باہر جاتے، کوئی قافلہ مل جائے، کوئی آنے والا مل جائے، کوئی ایلچی ہو، کوئی وفد ہو، کوئی خبر دینے والا ہو، مجھے بتائے اس جنگ کا نتیجہ کیا نکلا ہے۔ روزانہ باہر نکلتے ہیں اور یوں چہل قدمی کر کر کے واپس آ رہے ہیں، بندہ نہیں آ رہا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دماغ میں فتوحات کا دائرہ ہی رہتا تھا ہمیشہ۔ دعا کریں اللہ ہمیں بھی جہاد کی تڑپ نصیب فرما دے۔ ایک دفعہ تو مغرب کی نماز پڑھائی تو اونچی قرات ہی نہیں کی، سری قرات، ایسا ایسا ساری قرات کرنا۔ شاید کسی نے سبحان اللہ کی کہا بھی ہو تو خیال ہی نہیں رہا۔ سلام پھیرا تو ساتھیوں نے کہا امیر المومنین آج تو آپ نے قرات ہی ساری سری کر دی۔ فرمایا کہ ہو، میں نے تو ایک لشکر تیار کیا، اس کو ایک علاقے میں بھیجا، اس کی جنگ کروائی اور علاقہ فتح کر کے سلام پھیرنے سے پہلے واپس آ گیا ہوں۔ اسلام اور اسلام کی بلندی کی سوچ نماز میں بھی چھائی ہوئی ہے۔ ایک دن کیا دیکھتے ہیں، ایک گھوڑ سوار آ رہا ہے، خوش ہو گئے، لگتا ہے کوئی خبر آ گئی ہے۔ گھوڑ سوار مدینے کا نہیں ہے، جس علاقے میں جنگ ہو رہی ہے وہاں کا رہنے والا ہے، ملاقات نہیں ہے امیر المومنین سے۔ گھوڑے کے آگے ہو کے پوچھتے ہیں کہاں سے آئے ہو؟ غالباً قادسیہ کا علاقہ تھا۔ کہا قادسیہ سے؟ کیا بنا اس جنگ کا؟ کہا بھائی آپ سائیڈ پہ ہو، میرا آپ سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ بتا ہی نہیں رہے کہ میں عمر فاروق ہوں۔ کہا کس سے تیرا واسطہ ہے؟ کہا میں نے امیر المومنین عمر فاروق کو ملنا ہے۔ لگام پکڑ لی، کہ اللہ کے بندے بتا تو صحیح کیا ہوا ہے۔ وہ گھوڑا چلا رہے، یہ لگام پکڑ رہے ہیں، ساتھ گھسٹ رہے ہیں، آگے چل رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، وہ مدینے کی طرف نکلتا ہے، یہ بار بار پوچھی جا رہے ہیں اوے بتاؤ تو صحیح اس جنگ کا کیا ہوا ہے۔ اس عاجزی کو سلام نہ کیا جائے تو اور کیا ہے؟ یہ تواضع ہے، یہ عاجزی ہے، للہیت ہے، خشیت ہے، تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، دنیا کی بے رغبتی ہے۔ اتنا بھی بتانا برداشت نہیں کر رہے کہ میں ہی عمر فاروق ہوں۔ یوں چلتے چلتے مدینہ میں داخل ہوئے ہیں اور وہ شخص کسی سے پوچھتا ہے کہ میں نے امیر المومنین عمر فاروق کو ملنا ہے۔ اس نے کہا جس نے آپ کے گھوڑے کی لگام کو تھاما ہوا ہے یہی تو امیر المومنین ہے۔ ہمارا کیا حال ہے؟ یہ ہماری معیشت کی تباہی کی نا سیدھی بات ہے۔ ایک وجہ یہ بھی ہے ہم نے اپنے اوپر فضول خرچے بڑے لادے ہوئے۔ ہمارے برتن بھی شیشے کے ہونے چاہیے، ہاں؟ کیونکہ گوانڈیاں دے شیشے دینے نا، مجھے شرم آئے گی۔ یہ جھوٹی شرم نکال دو، جو اللہ نے دیا ہے بس اس پہ خوش رہو۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ ایک وجہ بہت بڑی یہ بھی ہے کہ لوگ اب شکر گزاری نہیں کرتے۔ بھائی وہ ایک عام سی پوسٹ نہیں چلی ہوئی تھی کہ اگر زمانہ قدیم کا کوئی بادشاہ اٹھ کے آج ہمیں دیکھ لے، اللہ اکبر، دو بندے کھڑے ہوتے تھے، ایک دائیں ایک بائیں، پنکھا جھولی جا رہے ہوتے تھے، اس کو ہوا دینے کے لیے وہ بادشاہ اگر اٹھ کے ہماری مسجد میں آ جائے ہیں، اے سی پنکھے، ان کے نیچے کوئی مل کا کپڑا بچھ جاتا تھا نا تو بڑے تکبر سے اس پہ چل کے آتے تھے۔ آج اگر آگے ہمارا قالین دیکھ لے تو ہاں، وہ دولتے کیا کرتے؟ گڑھے میں چھپا کے کہیں زمین کھودتے گڑھا اور اس کے اندر چھپا کے یہ ان کا بینک ہے۔ اور آج اگر بادشاہ آئے اور آپ اپنی جیب سے اس کے سامنے کریڈٹ کارڈ نکالیں اور ڈالیں جناب اے ایم مشین میں اور کڑک کڑک کر کے 1,00,000 روپیہ باہر آ پڑے، وہ بادشاہ تو پاگل ہو جائے گا۔ یہ لوگ تو مجھ سے بھی کہیں امیر ہیں، ہاں؟ دولت تو رب نے ہمیں دے رکھی ہے، نعمتیں تو رب نے بڑی دی ہوئی ہیں، لیکن ان نعمتوں کی قدر نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے محترم قاری سہیب صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ دے، انہوں نے ایک دن ایک واقعہ سنایا کہ بعض دفعہ انسان کو اپنی نعمت کی قدر نہیں ہوتی۔ ایک شخص اپنے گھر میں
بس یہی سوچی جا رہا ہے کہ میرے گھر کی لوکیشن ٹھیک نہیں ہے اور گلی ذرا تھوڑی سی تنگ ہے، یہ ہے وہ ہے، کوئی مکان چینج کرتا ہوں۔ اور چلا گیا وہ جو پراپرٹی ڈیلر ہوتے ہیں، کہنے لگا کہ میں نے اپنا مکان سیل کرنا ہے اور کوئی اچھی لوکیشن پہ میں نے مکان لینا ہے، تو آپ ذرا کوئی گاہک ہو تو اس سے بات کیجیے۔ اب یہ سوچ بن گئی کہ میں نے اپنا مکان سیل کرنا ہے، اچھی جگہ پہ لینا ہے، تو چلتے پھرتے نا اعلانات پڑھتا تھا، کسی بھی جگہ پہ اعلان لگا ہوا نا مکان برائے فروخت، کھڑا ہو کے اس کو پڑھتا ہے کہ جو مجھے اچھا لگا میں نے اسے خریدنا ہے۔ ایک مکان پسند آ گیا، اوپر لکھا ہوا تھا ہوادار کمرے، مسجد قریب ہے، ہاسپٹل قریب ہے، سکول قریب ہے، اور جناب کھلی سڑکیں ہیں اور اچھی کالونی ہے، ہر قسم کی سہولت وہاں پہ میسر ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے۔ تو کہنے لگا ہاں ہاں اس طرح کا مکان مجھے چاہیے تھا۔ نیچے ایڈریس پڑھنے لگا نا کہ یہ مکان کہاں پہ ہے، تو وہ اسی کے مکان کا ایڈریس لکھا ہوا تھا۔ وہ بیچنے والے نے اشتہار لگایا نا، ڈیلر نے، کہ اس طرح کا مکان ہے، ہوادار کمرے ہیں، روشنی بھی ہے اور ہاسپٹل بھی ہے، مسجد بھی ہے، سکول بھی ہے، پارک بھی ہے اور سب کچھ میسر ہے۔ تو کہنے لگا میں نے یہی لینا ہے۔ جب ایڈریس دیکھا تو اپنے ہی مکان کا ہے، تو کہنے لگا ہیں میرا مکان ہے، میں نہیں بیچنا، بس ٹھیک ہے۔ اب جا کے اپنی نعمت کا احساس ہوا ہے۔ ہم نعمت کی ناقدری بھی تو بڑی کرتے ہیں نا۔ شکر کریں، اللہ ہمیں شکر کی توفیق نصیب فرما دیں۔ محترم قاری صاحب بھی بیان کرتے ہوتے ہیں نا، ایک بندے کے بازو کٹے ہوئے ہیں، دونوں بازو نہیں ہیں، دونوں پاؤں نہیں ہیں، اور اس کی زبان سے ایک کلمہ نکل رہا ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ تو کسی پوچھنے والے نے کہا کس بات پہ تو اللہ کا شکر کرتا ہے؟ لولا تو ہے، لنگڑا تو ہے، بازو نہیں ہے، پاؤں نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، شکر کس بات کا کرتے ہو؟ تو اس نے کہا علی سلامتی لسانی، اللہ نے اپنا ذکر کرنے کے لیے میری زبان تو سلامت رکھی ہوئی ہے نا۔ ساڈے کو لوگ پوچھے کی حال ہے، مرے پہ ہیں، گرمی بڑی ہے، مہنگائی بڑی ہے، لوڈ شیڈنگ بڑی ہے، مہنگائی بڑی ہو گئی ہے، کوئی بات سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ وہ اللہ کے بندو، جو اللہ ہمیں تب رزق دیتا تھا جب مہنگائی نہیں تھی، وہ انشاءاللہ آج بھی رزق دے گا، بس اس کے ساتھ تعلق رکھیے۔ لو توکلتم علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر یغدو خماسا ویروح بطانا۔ یہ پرندے کون سا کاروبار کرتے ہیں؟ کتنی ان کی دکانیں ہیں، کتنی ان کی شراکتیں ہیں، کتنی فیکٹریاں لگا رکھی ہیں، صرف اللہ سے ان کا توکل ہے، اللہ رب العزت سے ان کا تعلق ہے۔ یہ ہر ویلے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا اگر تم اللہ پہ توکل کرو، تمہارا رب سے تعلق مضبوط ہو جائے، اور یوں ہی توکل کرو جیسے یہ اللہ کے پرندے کرتے ہیں، اللہ تمہیں ویسے رزق دے گا جیسے ان پرندوں کو دیتا ہے۔ یہ صبح اپنے گھونسلوں سے بھوکے پیاسے اڑتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کے واپس آتے ہیں۔ رزق کا مالک کون ہے؟ وہیل مچھلی سنی ہوئی ہے؟ آپ تصور نہیں کر سکتے وہ ایک وقت میں کتنا کھانا کھاتی ہیں۔ ایک مچھلی، جو اللہ ان مچھلیوں کو رزق دے رہا ہے، ہزاروں ٹن خوراک ایک لقمے میں کھا جاتی ہے۔ بھائی تو اپنے بندوں کو کوئی بھوکا مارے گا؟ یہ آزمائشیں آتی ہی اس لیے ہیں کہ ہم نے شریعت کے احکامات کو چھوڑ رکھا ہوتا ہے۔ اچھا، آپ نے شادیوں پہ ماحول دیکھا؟ ویسے کھانا ضائع کرنے والی عادتیں ہماری گئی ہیں۔ ہم ایک دن اپنے یہاں چھانگا مانگے کسی بھائی کی شادی پہ بیٹھے تھے، ہمارے ساتھ ایک اجنبی بندہ بیٹھا ہے، ہم تین اس اساتذہ تھے اور ایک اجنبی سا بندہ ہے۔ وہ جب ویٹر گزرتا ہے اورا لایا، سامنے پڑا اتنا کھانا، اتنا سالن، سارا ڈال ڈال کے برتن میں اسی طرح پھینک کے چلا گیا۔ اللہ کے بندے یہ کھانے کی ناقدری کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گرا ہوا لقمہ اٹھا لیتے تھے بھائی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ بچوں نے یاد بھی کی ہوگی، اذا وقعت لقمۃ احدکم فلیأخذها ولیمت عنها الاذى ولیأکلها ولا یدعوها للشیطان۔ شیطان کو راضی نہ کرو، شیطان کو خوش نہ کرو، شیطان کو اپنے کھانے نہ کھلاؤ۔ فرمایا لقمہ ہاتھ سے گر جائے اسے اٹھاؤ، اسے صاف کرو اور کھا لو۔
اسے شیطان کے لیے نہیں چھوڑو، کیونکہ کھانے کے کسی حصے میں برکت ہوتی ہے، ایسا نہ ہو جو لقمہ آپ نیچے پھینک کے جا رہے ہیں کھانے کی ساری برکت اسی لقمے میں ہو۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انگلیاں بھی چاٹنے کا حکم دیا ہے کہ جو کھانا یہاں پہ لگا ہوا ہے نا وہ بھی ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ اور ہمارا کھانا کتنا ضائع ہوتا ہے، اللہ اکبر۔ کیسر و کسرا کے پاس نا دو صحابہ کسی پیغام دینے کے لیے چلے گئے، وہ ایک صحابی کے ہاتھ سے لقمہ گر گیا تو وہ نیچے ہو کے لقمہ اٹھانے لگے نا، تو دوسرے نے یوں کر کے ان کو کونی ماری، یعنی انہیں روک رہے ہیں کہ یہ کام نہ کرو۔ ہم کوئی مدینہ میں نہیں بیٹھے، ہم اس وقت بڑی عالی شان سلطنت میں بیٹھے ہیں، اس وقت کا کیسر و کسرا آج کا امریکہ ہے، جو اپنے آپ کو سپر پاور سمجھتے تھے۔ یہاں تو لقمہ اٹھا کے کھائے گا زمین سے، یہ کیا سوچیں گے اتنے بھوکے پیاسے اور ننگے لوگ ہیں کہ لقمے زمین سے اٹھا کے کھاتے ہیں، گویا کہ بول نہیں رہے اپنی زبان سے، لیکن کونی مار کے زبان حال سے کہہ رہے ہیں کہ یہ کام نہیں کرو، رسوائی ہوگی۔ قربان جائے ان صحابہ کی شان پہ، وہ کہنے لگے اللہ کے بندے، تو ان ذلیلوں کی وجہ سے مجھے سنت رسول سے روکتا ہے؟ ہمیں اللہ نے عزتیں ہی سنت رسول کو تھامنے سے دی تھیں، آج اگر ہم نے ان کو چھوڑ دیا تو اللہ پھر سے ہمیں ذلیل کر دے گا۔ اپنے کھانے کی ناقدری نہ کیا کریں، کھانا ضائع نہ کیا کریں، رب تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری نہ کیا کریں۔ اگر شکر گزاری ہوگی تو اللہ رب العزت بہت رزق دے گا۔ صحیح بخاری میں ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کا اور سفر جہاد کا واقعہ ہے۔ گرمی کا موسم، پورے لشکر کے ہر فوجی کو کھانے میں کیا مل رہا ہے؟ ایک کھجور۔ کیا مل رہا ہے؟ اتنا کم کھانا کبھی ہمیں تو نہیں ملا نا۔ ایک کھجور مل رہی ہے، پورا دن گزارنا ہے ایک کھجور پہ۔ کسی پوچھنے والے نے پوچھا ایک کھجور کا تم کیا کرتے تھے؟ تو وہ فرمانے لگے نمس مسن، ہم کھاتے نہیں تھے، ہم منہ میں رکھتے چوستے، اوپر سے پانی پیتے جیسے بچے ٹافی چوستے ہیں، یوں کر کے اپنا دن گزار لیتے، چوس چوس کے کھجور اپنا گزارا ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت کی آزمائش ہے، کبھی رزق کم کر کے آزماتا ہے، کبھی زیادہ دے کے آزماتا ہے، کبھی لے کے آزماتا ہے، کبھی دے کے آزماتا ہے، ہر صورت میں آزماتا ہے۔ یہ آزمائش میں پاس ہو گئے، کسی نے اپنی زبان پہ شکوہ نہیں کیا کہ ایک کھجور سے کیا بنتا ہے۔ اور پھر کیا فرماتے ہیں؟ فَأَلْقَ الْبَحْرُ لَنَا الْحُوتُ يُقَالُ لَهُ الْعَنبَرُ۔ جب انسان شکر گزاری کرتا ہے تو پھر اللہ رزق عطا کیا کرتے ہیں۔ سمندر نے اٹھا کے ایک مچھلی باہر پھینک دی جس کا نام عنبر تھا، اتنی بڑی مچھلی کہ پورا لشکر ایک مہینہ کھاتا رہا، یہ مچھلی ختم نہیں ہوئی ہے۔ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح نے اس کا درمیان والا کانٹا اٹھا کے کھڑا کیا نا، اور ایک لمبے تڑنگے بندے کو اونٹ پہ بٹھا کے نیچے سے گزارا اور کہا انہوں ہاتھ لا کے وکھا ذرا۔ اچھا آپ خود سوچیں یہ مچھلی کتنا رزق کھاتی ہوگی۔ یہ صحابہ اس مچھلی کا بچا ہوا حصہ مدینہ میں لے کے آئے تھے، ختم نہیں ہوئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو آپ نے فرمایا کچھ مجھے بھی دے دو، اتنا بابرکت رزق ہے۔ تو اگر ہم شکر گزاری کی نعمت کو تھام لیں گے تو اللہ رب العزت اضافہ کرتا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ دعا کرے اللہ ہمیں شکر گزاری کی توفیق دے دیں۔ میں بات ختم کرتا ہوں۔ یہ کھانے کی برکتیں، یہ رزق کی برکتیں اس لیے ہوتی ہیں کہ اگر ہم اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق چل رہے ہیں، ہمارے معاملات، ہمارے لین دین بالکل اسی طرح ہیں، تو پھر انشاءاللہ برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ اور اگر اللہ نہ کرے، وہی جیسے قارون نے کہا تھا کہ میرا فن نہیں بڑھا ہے، اللہ اکبر استغفر اللہ،
اوتیتہ علی علم عندی۔ یہ کتنے لوگ کہتے ہیں او بس جی میری دکان دی لوکیشن ہی بڑی ٹائٹ ہے، مینوں گاہک لگدے ہی بڑے نے۔ بھائیو یہ سب آزمائشیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، وہ دے کے آزماتا ہے۔ دعا کریں اللہ ہمیں شریعت کے اصولوں پہ اپنی روزی کمانے کی توفیق نصیب فرمائے، حلال اور طیب اور پاکیزہ روزی دے۔ اور یہ جو مہنگائی زور پکڑ رہی ہے، اللہ ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنے کی توفیق دے دے۔ ہمارے اعمال کی بدولت ہی حکمران مسلط ہو جاتے ہیں، اور یہ اللہ رب العزت کی ناراضگی کی ایک شکل ہوتی ہے۔ گناہ اللہ رب العزت کو جب ناراض کرتے ہیں تو اللہ رب العزت رزق تنگ کر دیتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ جب لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں دیتے، اللہ رب العزت آسمان سے رزق روک لیتا ہے، بارش رک جاتی ہے۔ اگر جانور نہ ہوتے لولا البہائم لم تمطروا، اللہ تمہیں بارشیں نہ دیتے۔ یہ پھر اس وجہ سے اللہ عطا کر دیتے ہیں۔ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کریں۔ اگر اللہ نہ کرے کوئی بندہ تنگ دست ہے نا، تو میں اسے یہ باقاعدہ ایک نسخہ نبوی دے دیتا ہوں کہ وہ صدقہ کیا کرے۔ آپ کہیں گے اس کے پاس کچھ ہے نہیں تو وہ صدقہ کرے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ صدقوں کو بڑھاتا ہے، برکتیں ڈالتا ہے، روزیاں بڑھ جاتی ہیں، رزق اللہ مختلف اسباب سے مہیا فرما دیا کرتے ہیں۔ پھر صدقہ بھی کرے، ساتھ ساتھ دعا بھی کرے، اور یہ دعا کثرت سے پڑھا کریں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب اللہ کے حبیب نے فرمایا کنز من کنوز الجنہ، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اللہ مالک الملک ہماری روزیوں میں برکت دے، ہماری معیشت کو مضبوط کرے، اس مہنگائی کے طوفان کو اللہ ہم سے دور فرما دے، اللہ ہمارے اعمال کی درستگی فرمائے، اور جو بے چینی اور امنی کسی صورتحال اور کیفیت ہے، اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا اس وقت جو جنگ کی صورتحال بنی ہوئی ہے نا، یہ سارا تماشا لگا ہوا ہے، یہ عرب ممالک کو تباہ کرنے کی سازش ہے، یہ میرے ملک کو، آپ کے ملک کو تباہ کرنے کی سازش ہے، اور ہماری معیشت کو کمزور کرنے کی بہت بڑی سازش ہے۔ آپس میں ان کی ساری ملی بھگت ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ ہم لوگ بس جھوٹے ہو کے اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں کہ جی ایران نے تباہی مچا دی اور یہ کر دیا اور وہ کر دیا، کچھ بھی نہیں ہے، یہ سارا فراڈ ہے۔ دعا کرے اللہ رب العزت ان کے شر سے امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے، اور ان کی ہر حرکت سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرما لیں۔ ایک سوال ہے، چونکہ ہم نے انشورنس کی بات کی تھی کہ اگر کوئی بندہ کسی محکمے میں کام کرتا ہے، وہ حکومتی کسی ذمہ داری میں ہے، اور حکومت کی طرف سے انشورنس لازمی قرار دے دی جاتی ہے، ہیلتھ انشورنس ہوتی ہے یا جو بھی ہوتی ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ بات سیدھی ہے، جو چیز حرام ہے وہ حرام ہے، یہ بچنے کی اپنی بھرپور کوشش کریں۔ جو چیز انسان کی طاقت سے باہر ہو جاتی ہے اور جہاں انسان مجبور ہو جاتا ہے، وہاں اللہ رب العزت معافی دے دیتے ہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ انسان پہ اس کی بساط سے اور طاقت سے بڑھ کے بوجھ نہیں ڈالتے۔ اگر آپ خود کو اس سے نکال سکتے ہیں، بچا سکتے ہیں تو بچا لیں، اور اگر آپ مجبور ہیں تو پھر انشاءاللہ اللہ رب العزت معاف فرما دے گا۔ کسی اور بھائی کے ذہن میں کوئی سوال ہو؟ یہ مائک دے دیں، کوئی ساتھی کھڑا ہو کے سوال کرنا چاہتا ہو وہاں پہ سوال کر لیں۔ آپ عمرہ کر رہے ہیں ماشاءاللہ، شب تربیت کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کا عمرہ قبول فرمائے۔ سوال یہ ہے کہ امام کے سر پہ رومال یا ٹوپی کا ہونا ضروری ہے؟ پہلا سوال ہے۔ رومال اور ٹوپی کے بغیر نماز صحیح ہے، درست ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ رومال یا ٹوپی کے بغیر نماز نہیں ہوتی، ان کا یہ خیال درست نہیں ہے، غلط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ننگے سر نماز پڑھنا ثابت ہے، بلکہ انسان رب تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہوتا ہے جب حج کر رہا ہو، حاجیوں کے سر ننگے ہوتے ہیں اور وہ ننگے ساری نمازیں پڑھتے ہیں۔ لیکن اس کو بند کر دیں،
تب چلائیں جب سوال کرنا ہو، لیکن یہ یاد رکھنا ہے کہ جتنا انسان کا لباس خوبصورت ہوتا ہے اتنا نماز میں اجر بڑھ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنا سر ڈھانپ کے رکھتے تھے، نماز میں بھی غیر نماز میں بھی، اس لیے اہل علم کا یہ شیوہ ہے کہ وہ اپنے سر ڈھانپ کے رکھا کریں۔ دوسری بات، جو چیز ایک علاقے میں بڑی معیوب سمجھی جاتی ہو اس کا بھی آپ لوگوں کو اور ہم لوگوں کو خیال کرنا چاہیے۔ ہمارے علاقے میں ننگے سر نماز پڑھنا بہت ہی معیوب ہے، اور نماز پڑھانا تو اور زیادہ معیوب ہے۔ ہمارے ہاں یہ افراط و تفریط ہے، بعض لوگوں کے پاس کپڑا ہوتا ہے نیچے پھینک کے نماز پڑھتے ہیں، اچھا نہیں کر رہے ہیں، یہ سنت کے خلاف کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر ڈھکا ہوا ہوتا تھا، قرآن میں حکم بھی ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ اور ہمارے مقابلے میں وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ننگے سر نماز نہیں ہوتی، انہوں نے گندی ٹوپیاں رکھی ہوئی، میلی کھجور کی اور پلاسٹک کی، جو پہن کے کوئی بندہ بازار جانا پسند نہیں کرتا، وہ اللہ کے سامنے پہن کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہ بھی غلط کر رہے ہیں، اور جس کے پاس ہے اور زمین پہ پھینک کے پڑھ رہا ہے وہ بھی غلط کر رہا ہے۔ تعلیم و تعلم کے لیے وہ ایک صحابی نے کیا تھا، وہ ایک الگ بات ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ننگے سر نماز جائز ہے، لیکن سر ڈھانپ کے نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ تمباکو نوشی اور اس کی خرید و فروخت کا کیا حکم ہے؟ تمباکو نوشی حرام ہے۔ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے، میں جب نیا یہاں پہ آیا نا، آج سے کوئی 17 سال پہلے، کچی مسجد تھی اور فجر کی نماز پڑھ کے میں باہر سین میں بیٹھا تھا، تو یہاں ایک بابا جی تھے گاؤں میں، اللہ تعالیٰ انہیں غری کے رحمت فرمائے، تو مجھے کہنے لگے پتر کتھوں دیں؟ تو میں نے کہا ویلی لکھا۔ او لکھے والی حویلی؟ میں نے کہا جی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اتھوں دے تے حکے ہی بڑے مشہور نے۔ تو پھر بڑے خوبصورت انداز میں کہنے لگے پتر میں بھی گیا سی اوتھے حکا لین۔ تو میں نے کہا بابا جی آپ اتنی دور گناہ لینے چلے گئے، اے پنڈ وچ گناہ نہیں لبدا سی؟ تو آپ یہاں سے گناہ لے لیتے، آپ نے ضرور ہمارے علاقے میں جا کے ہمیں بھی گنہگار کرنا۔ بابا جی پتہ مجھے کیا کہنے لگے؟ اوے پتر تینوں کنے کیا حکا گناہ ہے؟ اے حکا حرام نہیں، حکا مکروہ ہے۔ اے بابا جی مجھے کہہ رہے ہیں حکا مکروہ ہے۔ میں کہا بابا جی تسی اصول فقہ کتھوں پڑھی ہیں؟ حرام اور مکروہ، یہ حرام ہے بھائی، اس کی حرمت میں کوئی شک نہیں ہے۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ، خبیث چیزیں، نقصان دہ چیزیں اللہ رب العزت نے حرام کی ہوئی ہیں۔ کبھی دیکھا کوئی بندہ مسجد میں سگریٹ پی رہا ہو؟ واش روم میں پی لیتے ہیں کہ نہیں؟ پیتے ہیں، شوق سے پیتے ہیں، اس لیے یہ حرام ہے نا، تو حرام جگہ پہ آرام سے پی رہا ہے، مسجد میں کوئی نہیں پیے گا، بلکہ آتے ہوئے نا وہ جوتی کے اندر رکھ کے آتے ہیں ڈبی سگریٹ والی۔ تو یہ بالکل جائز نہیں ہے، جو بھائی پیتے ہیں اس کو چھوڑ دیں، اور اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے دعا کریں کہ اللہ اس مصیبت سے بچا لے۔ جی آپ کا کیا سوال ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں اپنے آنے والے تمام، آپ سپیکر کے سامنے کھڑے ہیں اس لیے یہ شور کر رہا ہے، آپ تھوڑا ادھر ادھر ہو جائیں۔ سب سے پہلے تو میں آنے والے تمام معزز مہمانان گرامی سے کہوں گا کہ آپ سب لوگ فضیلت الشیخ قاری صاحب احمد میر محمدی جو ان کی طبیعت ناساز ہے، آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفائی کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، نہ صرف ان کو بلکہ جتنے بھی مسلمان اس وقت دنیا میں موجود ہیں اور بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو شفائی کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، آمین۔ اور میرا سوال یہ ہے کہ آج رزق کے اسباب کے حوالے سے آپ کا لیکچر تھا، آپ کی وعظ و نصیحت تھی، تو 5 ایسے اذکار جو شریعت کی روشنی میں رزق کے اندر اضافے کا سبب بنتے ہیں، وہ شریعت کی روشنی میں ہمیں بتا دیجیے، جزاک اللہ خیرہ۔ یہ بھائی کہہ رہے ہیں میں آدھا گھنٹہ مزید تقریر کروں۔ مختصراً 5 اذکار یا دعائیں ایسی جو انسان کے لیے اس کے رزق کے اندر اضافے کا سبب بنے۔ ویسے سوال میرا کمپلیٹ یہ تھا کہ 5 ایسے گناہ بھی ساتھ بتا دیں جو
رزق کی بندش کا سبب بنتے ہیں، لیکن ٹائم کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 5 اذکار یا 5 ایسی دعائیں بتا دیں جو رزق میں اضافے کا سبب بنتی ہیں۔ ہر گناہ رزق میں کمی کا باعث ہے، ہر گناہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ انسان اپنے گناہوں کی بدولت اپنے رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ ہر گناہ انسان کے رزق کی کمی کا ذریعہ ہے، بلکہ بعض دفعہ اس کی تباہی کا ذریعہ ہے، اور ہر نیکی انسان کے رزق کو جلا بخشتی ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ انسان اپنی نیکی کا اثر اپنی سواری پہ، ہمسائے پہ، روزی پہ، اپنی سواری پہ، اپنی اولاد پہ، سب پہ دیکھتا ہے، لہذا ہر طرح کی نیکی انسان کے لیے اس کے رزق میں برکت کا باعث ہے۔ البتہ کچھ خاص اسباب ہیں جن میں سب سے بڑا سبب تقوی ہے، پرہیزگاری۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ پہلی چیز تقوی اختیار کریں۔ دوسری چیز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بورک لأمتی فی بکوریا، صبح کے وقت میں میری امت کے لیے اللہ نے بڑی برکت رکھی ہوئی ہے، اپنی روزی کے لیے صبح صبح نکل جایا کریں، اس وقت انشاءاللہ آپ کی روزی میں برکت رہے گی۔ تیسری چیز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچ بول کے روزی کمانی ہے، سچ بولے، جھوٹ نہیں بولے۔ اگر کوئی شخص قسم اٹھا کے سودا بیچ رہا ہے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحلیف منفقۃ للصلاح وممحقۃ للبرکہ، برکت اڑ جائے گی اس قسم اٹھانے سے، البتہ سامان بک جائے گا۔ جھوٹ نہیں بولے، سچ بولے، کوئی عیب ہے برکت میں، یہ اس کے رزق میں، تو اس کو بالکل واضح بتا دے کہ میری اس چیز میں عیب ہے۔ تیسری چیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر التجار، اے تاجرو، اے تجارت کرنے والو، تمہاری تجارت کے وقت 2 چیزیں دوڑ کے تمہارے پاس آ جاتی ہیں، الشیطان واللغو، کوئی جھوٹ موٹ بندہ بول ہی بیٹھتا ہے، شیطان بھی حاضر ہوتا ہے، تو آپ نے فرمایا شوبو ببیعکم بالصدقہ، اپنی تجارت کو، اپنے لین دین کو، اپنی روزی روٹی کو صدقے کے ساتھ ملا کے رکھا کرو۔ صدقہ کرتے رہنا یہ انسان کے رزق میں برکت کا باعث ہوتا ہے۔ دعا میں نے آپ کو پہلے بتا دی ہے، یہ 5ویں چیز ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ انسان کی رزق کو بہت بڑھوتی دیتی ہے، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کے مال میں برکت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شیخ محترم، ہمارا سوال یہ ہے کہ ابھی آپ نے ایک بات کی ہے کہ یہ تمباکو نوشی بالکل صریحاً حرام ہے۔ ایک تو ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی دلیل چاہیے، کیونکہ ہمارے بزرگ، جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے، اپنے بزرگوں سے بھی سنا ہے، ہمارے مناظر اسلام حافظ عبداللہ شیخ پوری رحمہ اللہ تعالی علیہ رحمۃ واسعہ اور حافظ محمد حسن شیخ پوری اور دیگر علماء کرام تمباکو نوشی کرتے تھے، اور میں نے بھی از خود دیکھا ہے، اور وہ حقہ بھی پیتے تھے، بعض اوقات سگریٹ بھی پیتے تھے، اور بعض اوقات ہمارے علماء کرام پان بھی کھاتے ہیں، تو پان میں بھی تمباکو نوشی کا ذکر ہوتا ہے، تو اس کی ایک تو دلیل چاہیے۔ دوسرا سوال یہ ہے، ایک سوال کریں، ایک سوال زیادہ بہتر ہوتا ہے، ایک سوال۔ جی جزاک اللہ۔ ہاں جی، بارک اللہ فیکم۔ پان کے بارے میں تو کوئی زیادہ سختی ہم نہیں کہہ سکتے، چونکہ پان کی کئی ایک اقسام ہوتی ہیں، بعض گلے کی صفائی کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، اس میں کوئی ایسی ویسی چیز نہیں ہوتی۔ البتہ سگریٹ نوشی کے بارے میں ہر بندہ جانتا ہے، ہر ڈبی کے اوپر لکھا ہوا ہے سگریٹ نوشی منہ کے کینسر کا باعث ہے، لکھا ہوا ہے ہر ڈبی پہ۔ 65 سے 70 لاکھ انسان ہر سال سگریٹ نوشی سے مر رہا ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ 65 سے 70 لاکھ سالانہ بندہ سگریٹ نوشی سے مر رہا ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے زیرک انسان تھے، اور انہیں حکمت و بصیرت پہ بڑی دسترس تھی۔ انہوں نے تو ایک عجیب بات لکھی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں اگر کسی شخص کو کوئی چیز چاہے وہ حلال ہی ہو کھانے سے تکلیف ہوتی ہو،
طبیعت بگڑ جاتی ہو، بیماری بڑھ جاتی ہو، اسے وہ کھانا نہیں کھانا چاہیے، وہ اس کے لیے مکروہ یا حرام کے لیول پہ آ جاتا ہے۔ کتنے لوگ دیکھیں ہیں شوگر کے مریض ہوتے ہیں، مٹھائی دیکھ کے انہیں آرام نہیں آتا اور کھا کے پھر اپنے ساتھیوں کو بھی تکلیف میں ڈال دیا، گر گیا ہے اب اس کو اٹھانا پڑے گا، لے جانا پڑے گا، یہ کرنا پڑے گا، وہ پڑھنا۔ میں نے آپ کے سامنے آیت بھی پڑھی ہے، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، ناپاک چیزیں، نقصان دہ چیزیں یہ اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہوئی ہیں۔ صرف حلال چیز نہیں، فرمایا حلالًا طیباً، کلوا مما فی الارض حلالًا طیباً، حلال بھی ہو پاک بھی ہو۔ اب یہ دھواں جو ہم اپنے اندر، ہم تو نہیں، اللہ کا فضل ہے بچے ہوئے ہیں، اللہ سب کو بچا کے رکھے۔ سگریٹ نوش بندہ جو، ہم جب سعودی عرب میں پڑھتے تھے، میں نے ایف اے وہاں پہ کیا، یہاں سے میٹرک پہ میں چلا گیا تھا، تو ایف اے کی کلاس میں میرے ساتھ سارے سعودی بچے تھے، سعودی عرب کے۔ تو ڈاکٹروں کی ایک ٹیم آئی تھی، اور چونکہ بچوں کے ذہن ذرا ہوتے ہیں بڑی بات کو محفوظ کرنے والے، وہ ایکسیڈنٹ میں مرنے والے 2 بندوں کے پھیپھڑے اور دل نکال کے لائے تھے، ایک سگریٹ پینے والا اور ایک سگریٹ نہ پینے والا۔ یقین مانے وہ منظر میرے سامنے ابھی ہے، اتنا گندا کالا سیاہ اور بدبودار دل تھا اس بندے کا جو سگریٹ پیتا تھا، اور پھیپھڑوں سے سمیل آ رہی تھی۔ یقین مانے میں مسجد میں بیٹھا ہوں، مجھے قے آنے لگی تھی، یہ کیا ہے؟ اور اس کے مقابلے میں دوسرے بندے کا دل بالکل صاف ستھرا، صحت مند، سرخ رنگ اور بالکل صاف شفاف۔ اتنی گندی چیز ہے، یہ کیسے حلال ہو سکتی ہے؟ تو بہرحال اس پہ باقاعدہ الحمدللہ کتابیں موجود ہیں۔ میرے بڑے بھائی اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، انہیں صحت دے، مولانا محمد اختر صدیق صاحب، انہوں نے اس پہ باقاعدہ کتاب لکھی ہوئی ہے، تمباکو نوشی، مکتبہ اسلامیہ سے میسر ہے، آپ اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں۔ اس کے اوپر سارے دلائل بھی الحمدللہ لکھے ہوئے ہیں کہ تمباکو نوشی جائز نہیں ہے۔ یہ ایک سوال کسی نے کیا ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور کچھ حضرات کہتے ہیں کہ جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ یہ حدیث صرف اس بندے کے لیے ہے جو اکیلا نماز پڑھ رہا ہو۔ اگر یہ حدیث آپ بیان کر دیں تو اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا صلاۃ، یہ لا نفی جنس ہے۔ لا نفی جنس کا مطلب ہوتا ہے ہر ایک کی نفی کر دینا، کوئی نماز نہیں ہوتی، اکیلے کی ہو، جماعت کے پیچھے ہو، امام کی ہو، نماز استسقاء ہو، کسوف ہو، جنازہ ہو، عیدین ہو، فردی ہو، نفلی ہو، تہجد ہو، جو بھی ہو، کوئی نماز بغیر رفع الیدین کے نہیں ہوتی۔ اور یہ جو حدیث بیان کی جا رہی ہے اس کی نفی بھی موجود ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں جب ان سے پوچھا گیا تھا کہ انسان جب امام کے پیچھے ہو تو کیا کرے، تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ اقرأ بہا فی نفسک، دل میں پڑھا کر، یہ امام کے پیچھے بھی معاف نہیں ہے۔ ایک بھائی کا سوال ہے کہ میری اکثر مغرب کی نماز سفر میں ہوتی ہے تو میں اس کی ادائیگی کیسے کیا کروں؟ کون بھائی ہے جن کا سوال ہے؟ جی بیٹا، آپ کا سفر کتنا ہے؟ آواز نہیں ہے۔ 20 کلومیٹر، 20 30 30، تو بس ٹھیک ہے، آپ پہ مسافر کے حکم جاری ہیں۔ 20 سے 22 کلومیٹر پہ سفر کا حکم جاری ہو جاتا ہے۔ آپ اپنی مغرب کی نماز کو عشاء کی نماز کے ساتھ آ کے جمع کر سکتے ہیں، یا آپ پہنچے ہوں اور مغرب کی نماز کا وقت باقی ہو تب بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ شروع میں ہی یہ نیت کر لیں کہ میں نے نمازیں جمع کرنی ہیں تو آپ دونوں نمازیں جمع بھی کر سکتے ہیں۔ بارک اللہ فیک۔ یہ ایک سوال ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی کیا دلیل ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی، لیکن روایت انتہائی ضعیف ہے، ناقابل قبول ہے۔ ادھار اور نقد قیمت میں فرق کرنے کا کیا حکم ہے؟ میرا خیال ہے یہ سوال کئی دفعہ گزرا ہے، محترم قاری سہیب صاحب حافظہ اللہ اس کا جواب بھی دے چکے ہیں۔ اگر آپ کسی کے ساتھ یوں لین دین کر رہے ہیں کہ یہ چیز نقد 1,00,000 کی ہے اور ادھار 1.5 لاکھ کی ہے تو یہ سود ہے، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے۔ نہان بیعتین فی بیع میں آتا ہے، اگر
اگر آپ کسی کے ساتھ معاملہ یوں کر رہے ہیں کہ ریٹ ایک ہی ہے بس، دوسرا کوئی ریٹ نہیں، میں نے 1,20,000 کی ہی دینی ہے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اگر کوئی قسط شارٹ ہو جاتی ہے تو ریٹ بڑھنا نہیں چاہیے، ایڈوانس کم دیں زیادہ دیں، قسطیں کم ہو زیادہ ہوں، شارٹ ہو جائے نہ شارٹ ہو، قیمت ایک ہی رہے گی۔ اگر قیمت ایک رہے، طے ہو جائے اتنی ہی ہے تو پھر انشاءاللہ جائز ہے، بس صورت دوگر یہ جائز نہیں ہے۔ امام کے پیچھے اگر سورہ فاتحہ مکمل نہ پڑھی جائے تو کیا رکعت ہو جاتی ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ کا رجحان ہے کہ یہ رکعت نہیں ہوتی، آپ کو اٹھ کے رکعت پڑھنی چاہیے اور پوری کی پوری سورہ فاتحہ اس میں پڑھنی چاہیے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اگر کوئی شخص کاروبار پہ قرض لیتا ہے تو کیا اس کے ساتھ کاروبار کر کے منافع کمانا اور پھر اسے واپس لوٹانا جائز ہے؟ اس بھائی نے بھی سوال پورا نہیں لکھا۔ کیا وہ قرض سود پہ لیتا ہے؟ اگر تو وہ قرض سود پہ لیتا ہے تو سود والے کے ساتھ آپ کاروبار نہیں کر سکتے، پھر حرام ہے۔ اور اگر ویسے قرض ہے سود کے بغیر ہے، کوئی کاروبار کے لیے اس نے پکڑا ہوا ہے کسی سے، تو پھر انشاءاللہ کوئی اشکال نہیں ہے۔ اگرچہ قرض لینے سے بچانا چاہیے اپنے آپ کو، لیکن قرض لینا جائز ہے۔ فرض نماز ہو یا نفل نماز ہو، اکیلے ہو یا جماعت کے ساتھ ہو، کیا پہلی 2 رکعتوں میں فاتحہ کے ساتھ سورت نہیں پڑھ سکتا؟ پہلی 2 رکعتوں میں آپ نے ہمیشہ سورہ فاتحہ کے ساتھ دوسری سورت پڑھنا ہوتی ہے، سوائے ایک شکل کے کہ امام اونچی قرات کر رہا ہے، مغرب عشاء اور فجر کی نماز ہے یا جمعے کی نماز ہو رہی ہے، یعنی آپ کو قرات سنائی دے رہی ہے امام کی، تو پھر آپ صرف فاتحہ پڑھ کے خاموش ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو امام کی قرات سنائی نہیں دے رہی تو آپ نے ہر 2 پہلی رکعتوں میں فاتحہ کے ساتھ سورت ملانا ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر آپ مغرب یا عشاء کی نماز میں ہیں لیکن امام سے اتنے دور کھڑے ہیں کہ آپ تک امام کی آواز نہیں آ رہی، تو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، یہ اس کے لیے خاموشی کا حکم ہے جو قرات سن رہے ہیں۔ بٹ کوئن اور کرپٹو کرنسی کے بارے میں مکمل وضاحت کر دیں۔ بٹ کوئن اور کرپٹو کرنسی کا اس وقت کوئی وجود نہیں ہے، یہ غیر مسلم ممالک میں تجارت کا ایک ذریعہ بن گیا ہے۔ آپ سمجھ لیں یہ ہے کیا بٹ کوئن اور کرپٹو کرنسی؟ آپ مثال کے طور پہ جن ممالک میں یہ کرنسی کا کاروبار چل رہا ہے، ان کو 1,00,000 روپیہ اکاؤنٹ میں بھیجتے ہیں تو وہ کہتے ہیں مثال کے طور پہ کہ آپ 500 روپے کرپٹو کرنسی کے مالک بن گئے ہیں، اب آپ اس کرنسی کے ذریعے کاروبار کر سکتے ہیں۔ کاروبار کیا ہوتا ہے؟ آپ کے اکاؤنٹ میں شو ہو رہا ہوتا ہے کہ جی اس وقت ہمارے پاس سونا ہے، سونے کا ریٹ ہے 300 تولہ مثال کے طور پہ کرپٹو کرنسی، آپ لے لیں، کل کو آپ کو فائدہ ہو جائے گا۔ آپ نے جلدی سے خریدا، آپ کے اکاؤنٹ سے 300 کٹ گیا، کچھ دنوں بعد وہ آپ کو منافع دے رہے ہوں گے، آپ سیل کریں گے، آپ کی کرنسی تھوڑی سی بڑھ جائے گی۔ تو یاد رکھیں اس کرنسی کو ابھی ہمارے ملک نے تسلیم نہیں کیا، بلکہ باقاعدہ ہماری حکومت کی طرف سے اعلان آ چکا ہوا ہے کہ یہ کاروبار مت کریں، دھوکا ہو جائے گا، فراڈ ہو جائے گا، کوئی چیز آپ کے ہاتھ میں نہیں آئے گی۔ آپ جن لوگوں کے ساتھ یہ کاروبار کریں گے آپ کو کوئی پتہ نہیں ہے وہ کون ہے، آپ ہوا میں تیر چلا رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا ہے وَلَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِندَكَ، وہ چیز مت بیچ جو تیرے پاس ہے ہی نہیں، وہ صرف انٹرنیٹ پہ شو ہو رہی ہے، پیچھے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ لہذا اس کاروبار سے آپ فی الحال دور رہیں جب تک کہ اس کی ساری صورتحال واضح نہیں ہو جاتی اور ہمارے ملک میں باقاعدہ حکومتی طور پہ اس کرنسی کو قبول نہیں کر لیا جاتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نیکی اور بدی کا اختیار انسان کو دیا ہوا ہے، اگر نیکی ہو تو خوش ہوتے ہیں، اگر بدی ہو تو پھر اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرتے ہیں کہ تقدیر میں لکھا تھا اس طرح ہونا ہے۔ کیا برائی کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی جا سکتی ہے پھر اس طرح؟
بیٹے کا سوال ہے، کیا برائی کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی طرف کی جا سکتی ہے؟ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، نیکی اور بدی دونوں کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ واللہ خلقکم وما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو اس کو اللہ نے پیدا کیا، اچھا ہے برا ہے، لیکن یہ ہماری آزمائش کے لیے ہے۔ برائی کو اللہ تعالیٰ نے ہماری آزمائش کے لیے بنایا ہے، بلکہ نیکی کو بھی آزمائش کے لیے بنایا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالْخَيْرِ وَالشَّرِّ، دونوں الفاظ موجود ہیں۔ ہاں، ادب کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ایسی چیزیں جو پسند نہیں کی جاتی اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں کریں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ سے آپ سبق سیکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ الذی خلقنی فہو یہدین والذی یطعمنی ویسقین وَإِذَا مَرِضْتُ۔ دیکھیں، پہلے کہا وہی ذات ہے جس نے مجھے پیدا کیا، وہی ذات ہے جس نے مجھے ہدایت دی، وہی ذات ہے جو مجھے کھلاتا ہے، وہی ذات ہے جو مجھے پلاتا ہے۔ آگے یہ نہیں کہا وہی ذات ہے جو مجھے بیمار کرتا ہے تو شفا دیتا ہے، فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ، جب میں بیمار ہوتا ہوں وہ شفا دیتا ہے۔ چونکہ بیماری ایک اچھی چیز نہیں تھی، اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے اس کو اللہ رب العزت کی طرف منسوب نہیں کیا ہے۔ یہ بعض بچوں کی لکھائی مجھے سمجھ نہیں آتی کیا لکھا ہوا ہے۔ یہ تقدیر کا سوال ہے کہ اگر لکھ دیا گیا ہے جنت اور جہنم تو پھر ہم عمل کیوں کرتے ہیں، اور سزا اور جزا کا کیا تصور ہے؟ ہم میں سے کس انسان کو پتہ ہے کہ اس کے لیے جنت لکھی ہوئی ہے کہ جہنم؟ ہے کسی کو پتہ؟ جب پتہ ہی نہیں ہے تو اس چکر میں پڑھنے کا کوئی فائدہ ہے؟ اس چکر میں پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہمارا کام ہے جو اللہ رب العزت نے حکم دیا ہم نے وہ کرنا ہے، جس سے اللہ نے روکا اس سے ہم نے رکنا ہے، اور بس معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا، کسی کی نیکیوں کو یوں ضائع کر کے وہ نعوذ باللہ جہنم میں نہیں پھینکے گا۔ ایک بات۔ دوسری بات، اللہ نے رزق بھی تو لکھا ہوا ہے۔ ہم دکان کیوں کھولتے ہیں؟ ہم کاروبار کیوں کرتے ہیں؟ گھر میں کیوں نہیں بیٹھ جاتے؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ رب العزت نے رزق تو میرا لکھا ہوا ہے، لیکن اس رزق کو حاصل کرنے کے لیے اسباب بنائے ہیں، وہ اسباب مجھے اختیار کرنا ہے۔ تو اللہ نے جنت تو لکھی ہوئی ہے، لیکن اس جنت کو حاصل کرنے کے اسباب ہیں، وہ اسباب اللہ کے بیان کردہ اعمال ہیں، وہ کریں گے تو اللہ جنت دے گا، وگرنہ نہیں۔ زیادہ اس تقدیر کے مسئلے میں زیادہ غور و خوض ویسے بھی نہیں کرنا چاہیے، بس جس کام کا حکم ہے وہ کریں، جس سے روکا ہے اس سے رک جائیں۔ موبائل پہ لوڈو کھیلنا یا ویسے لوڈو کھیلنا بغیر جوئے کے، کیا یہ جائز ہے؟ یہ سوال ہمارے استاد محترم حافظ ثناء اللہ مدنی صاحب رحمہ اللہ ان سے ہوا تھا، تو انہوں نے یہ جواب دیا تھا کہ جو گیمیں قسمت آزمائی کے لیے بنتی ہیں، دانے آپ پھینکتے ہیں کتنے آئیں گے کتنے نہیں آئیں گے، قسمت کی بات ہے، وہ گیمیں کھیلنا ہر حال میں حرام، ناجائز ہے۔ اور یہ بنی بھی سود کے لیے ہوتی ہیں، جوئے کے لیے، جوئے کھیلنے کے لیے۔ تو وہ کہتے تھے اس سے اپنے آپ کو دور رکھو، اسی میں عافیت ہے۔ کھیل وہ کھیلیں جس سے آپ کو کوئی جسمانی فائدہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیراکی کو پسند کرتے، جسم بہت مضبوط ہو جاتا ہے۔ گھوڑ سواری کو پسند کرتے، جہاد میں کام آتا ہے۔ نیزہ بازی کو پسند کرتے، جہاد میں کام آتا ہے۔ یا پھر آپ جوان بیٹھے ہیں، آپ نے بیوی سے کھیلنا بڑا محبوب مشکل ہے، تو جو کام فائدہ مند ہے وہ کریں، یہ کام نہیں کریں، بس ویسے وقت کا ضیاع ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ عصر کی نماز کے بعد نماز پڑھنا کیا جائز ہے؟ اور سورج غروب ہو رہا ہو تو تب؟ سورج غروب کے وقت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، لیکن اس سے پہلے اگر کوئی شخص پڑھنا چاہتا ہے تو اس کی گنجائش موجود ہے۔ کالر کے ساتھ سوٹ سلائی کروانا کیا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے۔ میں آپ پایا لباس میں اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہوئی ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ لِبَاسًا، نکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کا لباس حلال رکھا ہوا ہے۔ جو لباس ناجائز ہیں، حرام ہیں، ان کی وضاحت حدیث میں موجود ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باقاعدہ نشاندہی کی ہے، لہٰذا جو چیز اصلاً جائز ہے وہ جائز ہے، اس میں انشاءاللہ کوئی اشکال کی بات نہیں ہے۔ یہ کچھ چیزیں ہمارے اوپر یعنی سختی کے طور پہ رکھی ہوئی ہیں لوگوں نے خواہ مخواہ، کہ بعض لوگ بال نہیں رکھنے دیتے مدرسے میں، ٹینڈ کراؤ جی ٹینڈ کراؤ۔ یہ کیا ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ پسند نہیں تھا، ہر آئے ہفتے بچوں کی ٹینڈ کروا دیتے ہیں۔ ایک دفعہ میں ایک مدرسے میں گیا، پورا مدرسہ ہی ٹینڈا ہے، تو یہ تو خارجیوں کی علامت تھی، کہاں اللہ اور اللہ کے رسول نے اس کو پسند کیا ہے۔ اسی طرح جی کالر نہیں رکھنے، جی یہ کف نہیں رکھنی، وہ کھلے کھلے رکھنے ہیں، اپنی ایک خاص علامت اور پہچان بنائی ہوئی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سود کے کاروبار کا سوال پہلے ہو چکا ہوں۔ امام کی قرات مقتدی کی قرات ہوتی ہے، یہ حدیث ضعیف ہے۔ امام کے پیچھے آپ کا فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ کیا ہر انسان اپنا حساب دے کے جنت میں جائے گا، چاہے وہ مسلمان ہے چاہے غیر مسلم؟ غیر مسلم کیسے جنت میں جا سکتا ہے؟ ان اللہ حرمہم علی الکافرین، جنت کافروں پہ حرام ہے، صرف مسلمان جائیں گے اور واقعتاً حساب کتاب دے کے جائیں گے، حتیٰ کہ اللہ انبیاء سے بھی سوال کرے گا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا سوال تو قرآن میں ذکر ہے، انت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ، آپ نے کہا تھا مجھے رب بنا لینا، وہ کہیں گے سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی، میرے لیے تو جائز نہیں تھا میں۔ ہاں کچھ خوش نصیب ایسے ہیں جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، دعا کریں اللہ ہمیں ان میں شامل فرما دے۔ بعض ایسے بھی خوش نصیب ہیں جن سے قبر میں فرشتہ یہ بھی نہیں پوچھے گا تیرا رب کون ہے، تیرے نبی کون ہے اور تیرا دین کون ہے، وہ فتنہ قبر سے بھی محفوظ ہیں۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ والی روایت میں ولا تعود لفظ سے کیا مراد ہے؟ اس سے اصل مراد یہ ہے کہ دوبارہ تم نے ایسا نہیں کرنا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے سے رکوع کر دیا تھا اور ویسے چل کے نماز میں شامل ہوئے تھے، تو آپ نے فرمایا دوبارہ ایسے نہیں کرنا ہے۔ ظہر کی سنتیں دو دو کر کے پڑھنی چاہیے کہ چاروں اکٹھی؟ ٹائم ہو گیا؟ ٹائم ہو گیا ہے تو ظہر کی سنتیں جو ہیں دو دو کر کے پڑھیں، یہ ساری رکعتیں دو دو کر کے پڑھنا افضل ہوتی ہیں، تاہم اگر کوئی ملا کے بھی چار پڑھنا چاہتا ہے تو وہ پڑھ لیں۔ گھر میں جو جانور رکھے ہوتے ہیں کہ ان پہ زکوٰۃ ہوتی ہے؟ نہیں، ان پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے۔ فی کل صائمۃ من الابل صدقہ، حدیث میں ہے جو جانور ہم باہر لے کے جاتے ہیں چراتے ہیں ان میں کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ ان میں زکوٰۃ ہوتی ہے جو جانور گھر میں رکھتے ہیں، گھر میں پالتے ہیں، چارہ خرید کے ڈالتے ہیں، ان میں زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے۔ اچھا، یہ سوال کا ایک ادب ہوتا ہے کہ آپ ایک سوال کیا کریں۔ یہ دیکھیں ایک ورقے کے اوپر 5 سوال رکھے ہوئے ہیں، تو اس کو اس لیے ہم سکپ کر رہے ہیں کہ ٹائم تھوڑا ہے۔ اگر نماز کی پہلی رکعت نکل جائے تو کیا ہم دوسری رکعتوں میں اٹھ کے فاتحہ کے ساتھ سورت ملائیں گے؟ اس کو آپ اپنی پہلی رکعتیں بھی شمار کر سکتے ہیں، آخری بھی کر سکتے ہیں، اس لیے دونوں طرح جائز ہیں۔ مرد کے گھٹنے ننگے ہونے چاہیے، ٹخنے لکھنا تھا کہ گھٹنے لکھنا تھا؟ گھٹنے تو پنجابی گوڈیا نو کہتے ہیں، ٹخنے ننگے ہونے چاہیے۔ کیا مرد کی شلوار آدھی پنڈلی تک ہونی چاہیے؟ حدیث میں ہے ازارۃ المؤمن الی نصف الساقین، بہتر یہ ہے آپ اپنی چادر اپنی شلوار آدھی پنڈلی پہ رکھیں، لیکن اگر اتنا نہیں ہے، جدید دور ہے، تو ٹخنے ضرور ننگے رہنے چاہیے۔ وطر پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ وطر اگر آپ 3 پڑھ رہے ہیں تو تینوں اکٹھے پڑھیں، یا 2 پڑھ کے سلام پھیر دیں اور 1 رکعت الگ سے پڑھیں۔ ایک بندے کو قرضہ دیا تھا، اس وقت روپے کی قیمت اور تھی، آج اور ہے، تو کیا ہم اتنا ہی واپس لیں گے؟ بالکل اتنا ہی واپس لیں گے، چونکہ جتنا قرضہ آپ نے دیا تھا اتنا صدقے کا ثواب لے لیا ہے۔ یہ بھی قرضے کا سوال ہے۔ قسطوں پہ کاروبار یہ ہو چکا ہے۔ گیموں میں جو پیسے کماتے ہیں، ٹریڈنگ بالکل حرام ہے۔ ٹریڈنگ آپ کو پھنسانے کی ایک گیم ہے۔ گیم میں کھیل کے پیسے کمانا یا کسی کمپنی کو 40,000 دے کے ان کی ممبرشپ لے لینا اور 7 بندے پھنسانا شروع ہو جانا، یہ سب حرام کاروبار ہیں۔ ٹریڈنگ اس وقت کی کوئی صورت ہمارے سامنے ایسی نہیں ہے جو جائز ہو، ٹریڈنگ بالکل حرام ہے۔ موبائل رنگ ٹون پہ قرآن کی آیت لگا دینا یہ جائز نہیں ہے۔ رنگ ٹون جو ہے یہ تو
بطور جیسے آپ کسی دروازے پہ دستک دے رہے ہیں کہ میں اندر آنا چاہتا ہوں مجھے اجازت دے دیں، ایک بندہ آپ سے اجازت مانگ رہا ہے کہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، تو یہ قرآنی ادب کے خلاف ہے کہ آپ اپنے موبائلوں پہ رنگ ٹونے لگاتے رہیں۔ آخری سوال ہے